بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان کی کسی شے کی خوبی دیکھتا ہے، کسی کا حسن ہے یا کسی کا جو ہے کردار بہت اعلیٰ ہے، کوئی کسی قابلیت میں بہت آگے ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اس پر خوشی یا رنج کا اظہار کرتا ہے زبان سے۔ یعنی بعض لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی دیکھ کر جل گیا، کسی نے دیکھ کر دعا دی، تو چاہے وہ جلنے والے کلمات کہیں یا خوشی کا اظہار کیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، تو شیطان اس پر جا کر اپنا اثر ڈال دیتا ہے۔ وہ چیز ہے، وہ جانور ہے، وہ مشین ہے، وہ گاڑی ہے، وہ انسان ہے، کسی کے اوپر بھی ایسی صورتحال سے نظر بد کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نظر پتھروں کو بھی توڑ دیتی ہے، تو بعض دفعہ پتھر پہ بھی نظر پڑ جاتی ہے۔ تو نظر بد کو معمولی سمجھنا اور نظر انداز کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، بعض دفعہ خطرناک بلکہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ نظر بد جادو اور جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان جب اپنا اثر ڈالتا ہے اور یہ اثر بعض دفعہ اتنا قوی بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہے یا جانور ہے اس پہ جنات کی حاضری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ موٹی موٹی علامات میں عرض کر دیتا ہوں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شخص پہ یا اس چیز پہ نظر بد کے اثرات ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ علامات تو انسان پہ ظاہر ہوں گی، لیکن اندازہ یہ ہو ہی جاتا ہے کہ فلاں مشین ہے، گاڑی ہے، بہت اچھی چلتی تھی، اچانک سے اس میں کام نکلنے شروع ہو گئے، ایسی صورتحال سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور وہ بات یاد بھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اگلے کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے بہرحال نظر بد ہے۔ انسان پہ جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان علامات میں سے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ نظر بد والے کو سر میں بعض دفعہ ہلکا ہلکا اور بعض دفعہ شدید درد ہوتا ہے، اور سر کا درد ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو جو سر کا درد ہے نظر ہی کی وجہ سے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کن پٹیوں سے شروع ہوتا ہے، پھر سر کی جانب پھیلتا ہے اور بعض دفعہ پھیلتے پورے جسم میں بھی ہو جاتا ہے، اور سر میں بعض دفعہ انتہائی شدید بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آنکھیں بہت زیادہ پھڑپھڑانے لگ جاتی ہیں، بعض دفعہ ماتھے پہ اور کمر پہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، بعض دفعہ صرف پسینہ نہیں، پیشاب اور قضاء حاجت کی ضرورت بار بار پیش آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ جسم جو ہے وہ بلا وجہ، آپ کو بخار نہیں، ٹائیفائیڈ نہیں، لیکن جو ہے جسم بہت زیادہ گرم رہ رہا ہے، ایسی صورت میں بھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نظر بد کے اثرات ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کسی کو سخت قسم کی نظر لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے یعنی اس کی جان بھی خطرے میں ہے، تو اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دل کی دھڑکن آہستہ یہ تیز ہو جاتی ہے، معمول سے بہت زیادہ تیز ہوگی یا بہت کم ہوگی، اور اس کو یوں لگتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا۔ بعض دفعہ حالانکہ وہ موت کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن نظر کے سخت اثرات کی وجہ سے ایسی کیفیت لگتی ہے۔ بعض دفعہ ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور یہ بعض دفعہ صرف ہاتھ پاؤں نہیں، پورے جسم میں یوں لگتا ہے جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں، ایسی کیفیت بھی نظر بد کی وجہ سے بعض دفعہ ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نظر بد کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اذکار وظائف وغیرہ میں لگیں گے تو جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ بھی جو ہے وہ نظر بد کی علامت ہے۔ بعض دفعہ حافظے پہ اثر پڑتا ہے، کمزوری بھی ہو جاتی ہے، کسی چیز پہ دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، ایسی کیفیات بعض دفعہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کو نظر ہو جائے تو وہ روتے بہت زیادہ ہیں، ماں کا دودھ نہیں پیے گا بچہ اور روئے گا بہت زیادہ، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، نظر بد ہے۔ بعض دفعہ کسی کو سخت قسم کی نظر لگی ہو، عموماً یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے یا خوبصیرت ہے، ایسی صورت میں بھی ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زردی مائل یا سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان علامات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نظر بد کے اثرات ہیں۔ اب ایسی صورت میں کرنا یہ ہے کہ جو آدمی نماز اعمال نوٹ فرمانے کرنا کیا ہے، پہلے سورہ فلق، سورہ ناس، یہ دونوں چیزیں، دونوں صورتیں، اور اس کے بعد سورہ قلم کی آخری دو آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جن کا میں نے بتایا براہ راست دم کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ براہ راست دم کریں گے، مریض انشاءاللہ العزیز مرتا بھی ہوا ہے تو بچ جائے گا، جانور مرتے مرتے بچ جائے گا اگر اس کو نظر ہوئی۔
اور اگر اعمال کے اعتبار سے کوئی آدمی کمزور ہے اور اس کو خود پہ اثرات پلٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کریں 7 مرچیں سرخ لے لیں، ان پہ دم کریں، مریض کے سر سے پھیر کے جلا دیں۔ مرچیں دستیاب نہیں ہیں، نمک پہ دم کریں، مریض کے سر سے پھیریں اور آگ پہ ڈال دیں۔ فوراً سے انشاءاللہ العزیز مریض ہے، اس پہ انسان ہے، نظر بد کے اثرات ہیں، فوراً سے ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض دفعہ انتہائی خطرناک کیفیات ہوں تو 2 دن 3 دن متواتر ہی عمل کر لیں، ورنہ ایک دفعہ دم سے انشاءاللہ العزیز مریض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی